السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، او کما قال اللہ تعالی فی مقام آخر، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، ذلک خیر واحسن تأویلا۔ سامعین عزیز احباب، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا وہ ہے امت مسلمہ کے آپس کے اندر اختلافات کا حل۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے امت مسلمہ میں اختلافات کی جو شد و مد ہے، اس میں ہر مسلمان کلمہ گو جو ہے، خصوصاً ان پڑھ طبقہ، وہ پریشان نظر آتا ہے۔ ہر مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ میں اب کیا کروں، کون صراط مستقیم کے اوپر ہے، کون صراط مستقیم کے اوپر نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے پیروکار، امام شافعی رحمہ اللہ کے پیروکار، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پیروکار، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پیروکار، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پیروکار، تو حضرات و حاضرین، یہ مختلف شخصیات کے پیروکار احباب جو ہے، اور اسی طرح اس کے علاوہ اور جو ہیں امراء کے پیروکار، تو آئیے اس کا حل کیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں آپ احباب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم تمام کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، لہٰذا ہم جب ایک دوسرے کو کوئی بات کریں اس میں جو ہے گالی گلوچ، بدتمیزی، بد اخلاقی، بد نظمی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے طریقے سے، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھی مثالوں کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ ایک دوسرے کو ہم سمجھانے کی بھرپور کوشش کریں، اور یہ اصلاح کا جو معاملہ ہے تا قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو حضرات و حاضرین، ہمارا رب ایک، قرآن ایک، پیغمبر ایک، دین ایک، لیکن ہم گروہوں کے اندر کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ تو آیا کہ ان کا حل کیا ہے؟ اب اس پریشانی کا سبب جو ہمارے درمیان جو ہے نا، کفار کی طرف سے، شیطانوں کی طرف سے اور پارٹی بازیوں کی طرف سے، جماعتوں کی طرف سے ہمارے اندر یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اور یہ بڑی سختی اختیار کرتا جا رہا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ ایک دوسرے کو ایک طرف ہم کلمہ گو کو مسلمان سمجھتے ہیں، متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں، دوسری طرف ہم کافر، منافق، اس طرح کے فتوے عائد کرتے ہیں، تو ان کا حل کیا ہے؟ کیا ایک دوسرے کو کافر کہنے سے مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ تو حضرات و حاضرین، اس کا یہ حل نہیں ہے۔ تو اس کا حل جو بہترین ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف آئیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی طرف آئیں۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تم اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور علیحدگی اختیار نہ کرو۔ تو اللہ کی رسی کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کا ترجمہ دیکھیں کہ اس کے ترجمے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا ہمیں احکامات بیان فرمائے ہیں، ان کو سمجھیں، ان کے اوپر عمل کریں۔ اسی طرح جو ہمارے یہاں امت کے اندر ایک معتبر احادیث کی کتب ہیں، ان میں سب سے قرآن مجید کے بعد جو کتاب تسلیم کی جاتی ہے تمام مسالے کے نزدیک، وہ ہے صحیح البخاری۔ تو یہ عام جو ہے نا مترجم مل جاتی ہے، آپ صحیح بخاری کے اندر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس طرح سکھایا، سمجھایا، صحابہ کس طرح بیان کرتے ہیں، تو ان کو ہم پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اور ان کے اوپر عمل کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو ہے نا کتاب آتی ہے صحیح المسلم۔ تو یہ صحیح مسلم جو ہے، یہ بھی تمام
اکابرین کے نزدیک جو ہے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے کہ اس کی تمام روایات جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ تو ان احادیث کی کتابوں اور قرآن مجید کے ترجمے کو پڑھیں، سمجھیں، تو اسی سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ہم اختلافات سے بچ جائیں گے، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے لگانے سے ہم بچ جائیں گے۔ تو آئیے قرآن مجید کی دوسری آیت کے اندر اللہ کریم نے فرمایا کہ اہل ایمان اللہ کی بات کو مانو، اس کے پیغمبر کی بات کو مانو، اور جو تم میں امیر ہو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تمہارا تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، بحث مباحثہ ہو جاتا ہے کسی معاملے کے اوپر، تو کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا ہے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف کون آئے گا؟ فرمایا وہ شخص آئے گا جو اللہ کے اوپر اور آخرت کے دن کے اوپر یقین رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے۔ جو آخرت کے اوپر یقین اعتماد نہیں رکھتا ہے دوست و احباب، وہ قرآن اور احادیث کی طرف نہیں آئے گا۔ تو ہماری نجات کلمے کے اندر دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو یہاں بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات کا تذکرہ ہوا ہے۔ اسی طرح جب قیامت کے دن ہمارے اعمال جو ہے وہ قابل قبول یا مقبولیت کے درجے کو پہنچیں گے، تو وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق جو ہم نے عمل کیے ہوں گے وہی قبول ہوں گے اور انہی کی ہمیں جزا ملے گی۔ تو حضرات و حاضرین، قبر کے اندر آپ دیکھ لیں، جب قبر کے اندر انسان جاتا ہے تو 3 سوال ہوتے ہیں اس سے۔ پہلا سوال، ہاں تو اللہ کے متعلق کیا جانتا ہے؟ دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، تیسرا سوال دین کے متعلق۔ تو وہاں پہ بھی جو ہے نا یہ دوسرے مسالک یا ائمہ کے پیروکاروں کا جو معاملہ ہے، دوسری شخصیات کا جو معاملہ ہے، اس کے متعلق سوال نہیں کیا جا رہا۔ تو قبر کے اندر بھی ہمیں یہ سمجھایا جا رہا ہے، ہر مسلک کا امام خطیب ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے۔ بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا پیغمبر کون ہے؟ تو یہاں پہ بھی کسی کا تذکرہ نہیں ہوا ہے۔ تذکرہ اگر ہوا ہے تو وہ قرآن اور احادیث کا ہوا ہے۔ تو حضرات و حاضرین، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میں حوض کوثر کے اوپر ٹھہرا ہوا ہوں گا، میں دیکھوں گا کہ ایک بہت بڑا گروہ میری امت میں سے آ رہا ہوگا۔ فرمایا کہ جب وہ میرے پاس آئیں گے تو پاس آنے سے پہلے ہی میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں پوچھوں گا یہ کیا ماجرا ہے؟ میں تو انہیں حوض کوثر سے پانی پلانے والا تھا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بتلایا جائے گا کہ آپ کی امت میں سے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے نام کے اوپر دین میں بگاڑ پیدا کیا تھا، دین کے نام کے اوپر دین کے اندر نئی نئی باتیں لوگوں کو سکھائی تھی جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتلائی تھی۔ تو حضرات و حاضرین، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، ایک طرف ہم کہتے ہیں ہمارا دین مکمل ہے، دوسری طرف حضرات و حاضرین ہم نئی باتوں کو تسلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہم امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کر رہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم امین مانیں اور دوسری طرف ہم کہیں جی یہ نئی چیز جو ہے نا اس کو قبول کر لینا چاہیے، یہ نیکی کا کام ہے؟ کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی کے سارے امور جو تھے وہ ہمیں نہیں بتلائے، صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک نہیں پہنچائے؟ تو یہ پکی یقینی بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تک سارے معاملات پہنچا دیے ہیں، جو نیکی کے کام تھے وہ سارے ہم تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیے، پہنچا دیے۔ تو اگر ہم دین کے اندر رد و بدل کریں گے، کمی یا زیادتی کریں گے، تو پھر یاد رکھیے ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی طور کے اوپر تو اس بات کا اقرار کرتے رہیں گے، لیکن عملی طور کے اوپر ہم انکار ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ انکار ہمارے لیے باعث نجات نہیں بلکہ باعث تباہی بنے گا۔ تو اہل اسلام، اہل مسلمان، آج کے اس اختلافات کا جو حل ہے، آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، قرآن مجید کا ترجمہ سیکھیں، سمجھیں۔ اسی طرح صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، ان کو سمجھیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے
نماز کا طریقہ کیا سکھایا ہے، وضو کا طریقہ کیا سکھایا ہے، غسل کا کیا طریقہ سکھایا ہے، زکوٰۃ کا کیا طریقہ سکھایا ہے، اسی طرح حج و عمرے کا معاملہ ہے، لین دین کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا معاملہ ہے، تو ان تمام معاملات کو ہمیں جو ہے نا دیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، تب جا کے ہم صحیح معنی کے اندر جو ہے صراط مستقیم کے اوپر بھی آئیں گے، اور ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب کامران ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے اور آپ کو صحیح معنوں کے اندر قرآن و سنت کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق و طاقت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔